الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج اسلامی سال سن 1442 ہجری، اس کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ اس لیے زندگی کے سفر میں ایک سال اور کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، آمین۔ آزمائشوں اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ جب نیا سال آتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہم یہ دعا پڑھتے اور اس کا تکرار کیا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن، اور شیطان سے پناہ، رحمان کی رضا کا ذریعہ بنا۔ سب کو آمین۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جو 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی، ان میں سے ایک عزت والا مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس وقت سے اس مہینے کو حرمت اور عزت حاصل ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ کائنات تب سے 4 مہینوں کو ہم نے حرمت اور عزت عطا فرمائی۔ اس سے قبل 2 مہینے جو گزرے ہیں وہ بھی حرمت والے تھے، ذوالحجہ
اور یہ تیسرا محرم کا۔ اس کے علاوہ حرمت والے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہی محرم قریب آتا ہے حالات کشیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیکورٹی سخت ہو جاتی ہے، لوگ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو بڑی برکتوں والا مہینہ تھا، یہ تو بڑی رحمتوں والا مہینہ تھا۔ اس کے اندر تو ہمیں اس مہینے کے اندر تو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، یہ تو برائے نام ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی شکرانے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ تو شکرانے کا مہینہ تھا، یہ تو رحمتوں والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس کو ہم نے خوف والا مہینہ بنا دیا۔ اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس شرف ہے وہ صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ روز اول سے اللہ نے اس مہینے کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے۔ شہادتیں اسلام میں بے شمار ہوئی ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول میں بھی کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کی شہادت کو بطور مذہب منانے کا نہ ہمیں حکم ہے اور نہ منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ہمیں ایمان ان کے ذریعے نصیب ہوا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہمارا ایمان ہے، ان کی شہادتوں کو سلام پیش کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بطور ایک مذہب کے، بطور ایک تہوار کے کسی کی شہادت کو منانے کا ہمیں اسلام میں حکم نہیں ہے۔ تاہم ان موقعوں پہ تذکرہ کیا جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کا، تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ آج اتفاق سے محرم کی بھی پہلی تاریخ ہے، اور یہی محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ جب امام عدل و حریت مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ہماری مسجد کا نام بھی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نام پر ہے۔ اس لیے ہمیں تو اس مسجد میں اور زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے نام پہ ہماری مسجد بنی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے محاسن اور مناقب اور تعریفیں اور ان کے فضائل ہیں بھی اتنے کہ ان کو گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی نے عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ساری باتیں تو بات کی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ سارے بولے کون ہوتا؟ عمر نبی ہوتا۔ اب اس میں آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی دعوت کے کام میں بطور معاون کے دعا مانگی، حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا۔ کس کو مانگا؟
اور دعا کرتے ہوئے فرمانے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی، اے میرے پروردگار مجھے نے دعوت کے لیے بھیجا فرعون کے پاس، اے اللہ میرے ساتھ اس کار خیر میں میرے ساتھ معاون اگر میرا بھائی ہارون بنا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے بھائی کو شریک بنا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ یا اللہ میرے بھائی کو اگر نبی بنا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكَ، اللہ نے فرمایا تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تو اللہ نے دے دیا، اور ادھر مکے کی دھرتی پہ میرے نبی نے بھی ایک شخص کو مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ کمزور ہیں، جو بھی ایمان قبول کرتا ہے ظالم ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیتے ہیں، یا اللہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میرے صحابہ کرام کو یا اللہ مار لوہان کیا جا رہا ہے، اے اللہ اگر تو عمر بن خطاب کے بیٹے عمر کو یا اللہ تو ایمان کی توفیق دے دے، تو وہ اتنا جرت مند اور جری انسان ہے، اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی یہ جو کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے ہارون کو نبی بنا دیا، میرے محمد کریم نے مانگا، اللہ نے عمر بن خطاب کو صحابی بنا دیا، نبی نہیں بنایا کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ نے اعلان کیا لو کان لکان عمر، اوے لوگو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو تو نبی بنا دیا گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہی مقام اللہ نے عطا فرمایا عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، لو کان بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ بولو اس چھوٹے بچے کا منہ میری طرف، شاباش، ناراض تو نہیں ہونا۔ عمر کی فضیلتیں بے شمار، اللہ کے نبی نے جس کو خود مانگ کے لیا ہو۔ حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جب عمر نے ایمان قبول کیا تو یہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ عمر کے ایمان کو ہم اپنی فتح سمجھتے تھے، اب کان اسلام عمر فتحا وکان ہجرتہ نصرا وکان امارتہ رحمتا، فرمانے لگے عمر کا ایمان قبول کرنا یہ فتح کی نشانی تھی، عمر کا ہجرت کرنا مہاجرین کی نصرت کی دلیل تھی، اور جب عمر خلیفہ بنے عمر کا امیر بننا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے اوپر ایمان لائے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، اشارہ واقعات آپ کو پہلے پتہ ہے، جو میں کوشش کروں گا وہ نہ سناؤں۔ نماز کا وقت دار ارقم کے اندر اللہ کے نبی بھی ہیں، نبی کے صحابہ بھی ہیں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کہا نماز پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ کہاں؟ اسی ارقم کے گھر کے اندر۔ اے اللہ کے نبی کیا بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ عمر وہاں تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ قوم والے پڑھنے نہیں دیتے، مجبوراً ہم چھپ کر یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ عمر نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، چھپ کر نماز ہو رہی تھی، عمر کے ایمان قبول کر لینے کے بعد بھی چھپ کر نماز ہو تو پھر فائدہ کیا عمر کے ایمان کا؟ آج پڑھتے ہیں بیت اللہ میں جا کر نماز، پھر میں دیکھتا ہوں کون روکنے آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عمر نے
پڑھیں گے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب۔ آج پڑھیں گے بیت اللہ میں، پھر میں دیکھتا ہوں کون روکنے کے لیے آتا ہے۔ تو بیت اللہ کا در کھلوایا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس نے ہجرت کی، چھپ کر ہجرت کی، کہاں جانے دیتے تھے مکے والے، لیکن عمر کی عجیب شان تھی۔ ہجرت کا وقت آیا، تلوار نیام سے باہر نکالی، اوپر لٹکائی، سیدھا جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد مشرکین کو للکار کر کہا، اے عرب کے مشرکو، اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے آج اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اس کی ماں اس پر روئے، تو سامنے آ کر عمر کا راستہ روکے۔ عمر اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے ہجرت اعلان ہجرت کرنے والے کا نام کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کے فضائل میں سے بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک بڑی فضیلت عمر کی یہ ہے کہ عمر کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا۔ اب وہ سارے واقعات نہیں سنا سکتے کون کون سے موقعوں پہ نازل کیا، چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن اس کو علماء نام دیتے ہیں موافقات عمر، کہ عمر کی تائید اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمائی۔ اس سے پہلے حدیث سنیے اور پھر وہ مقام سنیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اسلام کے نام پر غیرت کھانے والا میرا صحابی عمر اتنا عجیب شان والا ہے کہ اس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اس کی زبان پر کیا جاری ہوگا؟ بولو، حق کو جاری کر دیا ہے۔ اس کے دل پر بھی اللہ نے حق کو ثبت کر دیا ہے۔ عمر ایک رائے دیتا ہے، وہ رائے اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قرآن اور قانون بنا دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھو نا، ایمان خوش ہوا حضرت عمر کی شان پہ، تو قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہو رہا ہے نا جی؟ نہیں بول رہے، اور ایمان خوش ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا؟ اور پیسے نہ دو بے شک، لیکن اتنا تو کہو نا ایمان خوش ہو رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے مسجد میں بیٹھے تھے، چند ساتھی ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک بندہ کہا، میں کہا توڑے جو پکا نمازی کون ہے؟ سارے آنکھا سی پکی نمازی ہیں۔ اس کا پھر تو پکا نمازی ہے؟ باہر آ کے باہر چلا گیا، اس ذبح کی تھا مرغا، اے کہ گھر لے جاؤ، اس چھری خون نہ رنگین ہو رکھے کہڑا پکا نمازی۔ وہ بندے سمجھے شاید اس نے ذبح کر سکا اور کہڑا پکا نمازی ہو سکا، بس وہ ایک ہی ہے۔ اس واسطے ڈرو نہیں، نہ دو بے شک، وہ ایک ہی ہونا جڑا ذبح ہونا، سارے ذبح نہیں ہونا۔ ہاں کوئی دینا بالکل۔ توجہ میری طرف رہے جی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ طواف کر کے صحابہ فارغ ہوئے، دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم کو۔ اس پتھر کو جا کر غور سے دیکھتے ہیں جس پر نقش ابراہیم کے قدموں کا۔ عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، لوگ آ کر اس پتھر کو دیکھتے ہیں، یہ وہی تو لوگ ہیں جو پہلے پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، مجھے خطرہ ہے کہیں بعد والے اس پتھر کو چومنا نہ شروع کر دیں۔ عمر کی رائے بڑی صحیح تھی، ورنہ آج ہمارے وہ شیشے میں انہوں نے بیچاروں نے بند کیا، ورنہ ہمارے پتھروں کو چومنے والے کہاں چھوڑتے ہیں، چاٹ کے کھا گئے ہوتے کب سے۔ یہ بعد والے اس نسبت ابراہیم کو دیکھ کر کہیں پتھر کو چومنا
شروع کر دیں، اور چومنا تو جائز نہیں ہے پتھروں کو، اور کہیں پھر اس کے سامنے چڑھاوے نہ چڑھانے شروع کر دیں، کہیں یہاں سے شرک نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، میرا آپ صحابہ سے کہیں جو کوئی بیت اللہ کا طواف کرے، جب طواف سے فارغ ہو جائے مقام یہاں پر 2 رکعت نماز اللہ کی پڑھے، رب کا سجدہ کریں، تاکہ یہ بات نکھر کے ثابت ہو جائے نہ تو ہم اس کمرے کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، نہ مقام ابراہیم کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف کس کی کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رائے تو تیری ٹھیک ہے، لیکن قانون زمین پر نہیں عرش برین پر بنا کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے قانون نہیں بنایا کرتا، میں تو رب کے بنے قوانین سنانے کے لیے آیا ہوں۔ عمر خاموش ہوئے، جبرائیل قرآن لے کر آئے، فرمایا واتخذوا من ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب زمین دی ہے، یہ رائے تیرے رب کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ کریم نے کہا کہہ دیجئے طواف کرنے والوں کو جو بھی میرے گھر کا طواف کرے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت میری ادا کیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خاص جنون تھا ہی تھا، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کر رک گئے، بوسہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں عمر ذرا سننا، واللہ عالم انک حجر فَأُ وَلَا تَضُرْ، اللہ کی قسم اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، نہ میرے نفع کا مالک ہے کا مالک ہے، لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، ابو تجھے بوسہ نہ دیتے عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں ورنہ تو میرا معبود نہیں، نہ تجھے معبود سمجھ کے چوں، ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سناتا ہوں، ایک یہودی اور ایک منافق بظاہر کلمہ کو آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ آپ نے دونوں کی بات سنی، اس معاملے یہودی سچا تھا، وہ چیز اس کی بنتی تھی، آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا دلائل کے ساتھ، جس کے حق میں ثابت ہوا آپ نے کر دیا، لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا بظاہر اندر سے بے ایمان تھا، اس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ پسند نہ آیا، اس یہودی سے کہنے لگا یار ایک اور کام نہ کریں، عمر کے پاس چلے جائیں، اس سے نہ فیصلہ کروا لیں۔ ہمارے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپ دی موت آوے تو راہ تے آ جاتا ہے، سانپ کی جب موت آئے تو راستے پر آ جاتا ہے۔ اس بدبخت کو شامت نے اٹھایا، کہنے لگا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر جذباتی آدمی ہے، اور وہ جب دیکھے گا یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں، یہودیوں پہ تو عمر کو بڑا غصہ ہے، تو فوراً اس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے، میرے حق میں کر دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ عدل اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ نبی کے شاگرد نہیں کیا کرتے۔ خیر اس نے کہا جی عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، عمر کے پاس گئے، یہ جھگڑا ہے جی، یہ فیصلہ چاہیے، ساتھ اس نے بتا دیا کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے ہیں، بس یہ بات سننی تھی کہ عمر کا تو رنگ بدل گیا، بھائی اللہ کے نبی کر چکے ہیں تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ تم میرے پاس آئے ہو؟ نبی کے فیصلے کے بعد میرے فیصلے کی تو کیا بنتی ہے میرے پاس آنے کی؟ اس نے کہا جی میں تو، یہودی نے کہا میں تو فیصلہ قبول کرتا ہوں، میرے تو ہمارا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، یہ لے کر آیا ورنہ مجھے تو قبول ہے، میرے تو حق میں۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا؟ اس نے کہا جی میں نے کہا، کہ ٹھہرو پھر کرتا ہوں فیصلہ۔ تلوار لے کر آئے اور وہ جو کلمہ گو تھا نا
اس کو ماری تلوار اور سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا جو شخص اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتبار نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ سارا جناب ٹبر اکٹھا ہو گیا نبی پاک کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 5ویں پارے میں بیان کیا وہ سارا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جاؤ کا آپ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے جی ہم آپ کے فیصلے کو رد تو نہیں کیا تھا، ہم تو ویسے صلح صفائی کے لیے گئے تھے، عمر نے بڑی زیادتی کی ہے جی۔ آپ نے عمر کو بلایا، عمر واقعی تو نے زیادتی کی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے کو صحیح نہیں مانتا تھا نا، میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اب اگر غلط ہوا ہے تو آپ سزا دیں، میں حاضر ہوں، بس ہو گیا ہے مجھ سے۔ میرے دل نے یہ گواہی تھی کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے پر یقین نہیں کرتا وہ کیسا مسلمان ہے۔ میں نے اس لیے اپنے طور پہ میں نے کسی مسلمان کو مارا ہے، باقی آپ جو بہتر کریں سمجھیں فیصلہ فرما دیں۔ ابھی اللہ کے نبی نے عمر کے خلاف فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے، اور کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قرآن میں اللہ نے بڑی قسمیں کھائی ہیں اور یہ سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، میرے معبود مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر تیرے فیصلے کو تسلیم لیں۔ لہذا عمر نے جو کیا ہے، اگر کوئی اور تائید کرے نہ کرے، میں اللہ عمر کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا لقب پڑ گیا فاروق، عمر فاروق، فرق کرنے والا۔ عمر کی تلوار نے کھرے اور کھوٹے کا فرق کر دیا کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا دعوے دار کون ہے۔ تو عمر کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ خلیفہ بنے۔ ایک وہ دور تھا نا جو ابتدا میں دور تھا، اور پھر آپ خلیفہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، دوسرے جانشین، پہلے جانشین تو ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جانشین عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عدل کی ایسی مثال یہ قائم کی کہ آج بھی جب بھی عدالت کا نام آتا ہے، اگر وہاں عمر کا نام نہ لیا جائے تو عدالت بھی گلا کرتی ہے۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر کھڑے ہوئے ممبر پر، لوگ سامنے بیٹھے، ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اوے لوگو بات سنو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ کون؟ عمر، جو کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتا تو زمین بھی رک جاتی تھی۔ زمین پہ زلزلہ آیا، عمر نے درہ مارا، کانپتی کیوں ہے؟ تیرے اوپر میں نے ظلم تو کبھی نہیں کیا، تو زمین کے اوپر ایسا سناٹا چھایا کہ آج تک پھر وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ وہ عمر کہنے کا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، میں تمہارا امیر ہوں۔ مجمع میں لوگوں نے کہا لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ تو تیری بات سنتے ہیں نہ تیری بات مانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں سنتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس لیے نہیں سنتے اور اس لیے نہیں مانتے، مال غنیمت میں سے جو کپڑا ملا ہے وہ پوری قمیص تو بنتی نہیں، تھوڑا تھوڑا سب کے حصے میں آیا ہے، اور خیر سے آپ نے پوری قمیص پہنی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے تھوڑا کپڑا زیادہ رکھ لیا ہے، اور ادھر ہمیں آرڈر دیتے تو سنو اور اطاعت کرو۔ نہیں سنتے، نہیں مانتے جب تک اس کپڑے کا حساب نہ دو۔ عمر غصے میں نہیں آئے، جلال میں نہیں آئے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ بات تم بتاؤ۔ عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا اس میں کوئی شک نہیں، جتنا ہر مسلمان کو کپڑا ملا ہے اس میں سے پوری قمیص نہیں بنتی تھی، میرے بابا عمر کو بھی اتنا ہی ملا ہے، انہوں نے بھی اتنا ہی لیا ہے، لیکن چونکہ مجھے بھی تو کپڑا ملا ہے نا، میں بھی تو ایک مسلمانوں میں سے ہوں، میں نے اپنا کپڑا بابا کو دے دیا اور قمیص پوری ہوئی ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے حصے کا کپڑا ہدیہ دیا ہے،
اور کسی مسلمان کے حصے میں سے انہوں نے زیادہ حصہ نہیں لیا. لوگوں نے کہا اب عمر بولیں، آپ بولتے جائیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے جائیں گے. عدل کی مثال قائم کر دی. 22 لاکھ مربع میں. یہی وجہ ہے کہ جب روم کا سفیر آیا نا امیر المومنین عمر سے ملنے کے لیے، یار اس عمر کو دیکھے تو صحیح جس میں اتنا دبدبہ ہے کہ ہمارے بادشاہ محلات میں ڈرتے ہیں، وہ عمر ہے کون؟ دیکھ کر دعائیں. مدینہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں پہ ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین ہیں، محل بھی کوئی نہیں ہے، کچے مکان میں رہتے ہیں. وہ رہا ان کا گھر. وہاں جا کر پوچھا، پتہ باہر چلا گیا، دیکھتا ہے کہ کیا عجیب منظر ہے. جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ایوانوں میں کامتے تھے، دور کے باغ کو خود پانی لگایا، اور پانی لگانے کے بعد تھک گیا ہے اور ایک زمین پر ہی لیٹ گیا ہے. اور وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ درہ پاس پڑا ہوا ہے اور خود لیٹا ہوا ہے. آدھے جسم پر دھوپ پڑ رہی ہے، آدھے جسم پر اس کھجور کا سایہ پڑ رہا ہے. وہ منظر دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھا، عدلتا فامنتا فنمتا، تو نے انصاف کیا پھر تو نے امن پایا اور مزے کے ساتھ سو گئے ہوا. رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس وقت پورا ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں. ان کے فضائل اور مناقب تو اتنے ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتے. شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ آخری بات، عمر دعا مانگتے ہیں عمر کے آخری حصے میں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت دے اپنی راہ میں، اور دے بھی اپنے نبی کے شہر مدینہ میں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہنسی آتی عمر کی دعا پر. شہادت بھی مانگتے ہیں، مانگتے بھی مدینہ میں، یہاں تو سب مسلمان رہتے ہیں، یہاں کیسے ملے گی؟ لیکن عمر دعا مانگ رہے، اللہم شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. اے اللہ شہادت عطا فرما اور عطا بھی نبی کے شہر کے اندر فرما. اللہ نے فرمایا عمر تو نے دین کے لیے، تو نے میرے نبی کے لیے بیت اللہ کا در کھلوایا تھا. اے عمر تو نے عدل اور انصاف کا جھنڈا لہرا دیا تھا دنیا کے اندر. اے عمر تو نے میرے نبی کے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا. اس لیے مانگتا ہے نبی کے شہر کے اندر، میں اللہ تجھے نبی کے شہر میں بھی دوں گا، نبی کے مصلی کے اوپر بھی شہادت عطا کروں گا. فجر کی نماز کا وقت ہے. عمر نماز پڑھانے کے لیے نبی کے مصلی پر آئے. مصلی بھی قسمت کی بات ہے. آج مصلی رسول کے ایک اور وارث جنہوں نے کافی عرصہ مسجد نبوی کی مصلی پہ نماز پڑھائی ہے، شیخ عبدالرحمن خزیفی رحمۃ اللہ علیہ، آج صبح ان کا انتقال ہوا. مصلی رسول کا مل جانا یہ بھی قسمت کی بات ہے نا. عمر نبی کے مصلی پہ آ گئے، نبی کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور ایک بدبخت بے ایمان جس نے زہر کی پان خنجر کو لگائی ہوئی ہے وہ کھڑا ہوا ہے چھپ کر بے ایمان، کیونکہ عمر کے سامنے وار تو شاید نہ کر سکتا، لیکن بے ایمان خفیہ وار کے لیے کھڑا ہوا ہے. تکبیر ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی. عمر نے جب قرات شروع کی، اس بدبخت نے وہ خنجر جو زہر کی پان لگا ہوا تھا عمر کے پیٹ کے اوپر مار دیا، پورا پیٹ چاک کر کے رکھ دیا عمر کا. عمر مسجد نبوی کے محراب کے اندر جا کر گرے. اللہ کریم نے فرمایا عمر شہادت بھی تجھے دوں گا بھی نبی کے مدینہ میں، دوں گا بھی نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی کے اوپر تمہیں شہادت دوں گا. صحابہ کرام جو پہلی صف کے اندر تھے وہ دوڑ کر آئے عمر کے قریب. عمر نے فرمایا مجھے چھوڑو، پہلے نماز مکمل کر لو. پھر 2 دن آپ زندہ رہے، نہ پیٹ کے اندر دوائی ٹکتی تھی، نہ پیٹ کے اندر کوئی دودھ وغیرہ ٹھہرتا تھا، کیونکہ پیٹ جو پھٹا ہوا تھا. آپ نے ایک بات یہ پوچھی، یہ بتاؤ میرا قتل کرنے والا کون ہے؟ کسی مسلمان نے مجھے مارا ہے یا کسی کافر نے مارا ہے؟ جواب دیا گیا نہیں جی امیر المومنین، ایک مجوسی ایرانی بے ایمان کافر نے
اپنے آپ کو مارا ہے. فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم عمر کامیاب ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کے اندر موجود تھے، موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر مبتلا تھے. نبی کے ساتھ عشق دیکھنا، توحید کی مثال تو عمر کی آپ نے سن لی، نبی کے ساتھ محبت کی مثال بھی سن لینا. ایک عرب کا بکریاں چرانے والا لڑکا، اس کو پتہ چلا عمر فاروق پر حملہ ہو چکا ہے، وہ بھاگتا ہوا عمر فاروق کی عیادت کے لیے آیا. آ کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کمرے کے اندر امیر المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی موت اور زندگی کی کشمکش میں وقت گزار رہا تھا. یوں آپ دیکھ رہے تھے وہ لڑکا چرواہا وہ بھی آ کر کمرے میں کھڑا ہو گیا، حیرت کے ساتھ عمر کو تکنے لگا، حیرت کے ساتھ عمر کو دیکھنے لگا. آہستہ سے کوئی بات فرمائی، چونکہ آواز اونچی نہیں نکلتی تھی. صحابہ کہتے اپنے کان قریب کیے، عمر بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارفع ثوبک یا غلام، اے لڑکے ٹخنوں سے کپڑا اونچا کر لے، میرے محمد کریم کی یہ سنت ہے. اندازہ کرنا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ٹخنوں سے اوپر کپڑا کر لے، میرے نبی کی سنت ہے. بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا جا امی عائشہ صدیقہ سے پوچھ کر رہا، میں نبی پاک کا غلام، نبی پاک کا سپاہی، میں یہ چاہتا ہوں اگر میں شہید ہو گیا، اسی مرض کے اندر دنیا سے چلا گیا، مجھے نبی کے پہلو کے اندر دفن کیا جائے. جا کر پوچھ، اگر اماں جی خوشی سے اجازت دیں کر دینا نبی کے روضے میں کے کمرے میں، کیونکہ نبی کا روضہ ام عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. اماں جی سے پوچھ خوشی سے اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے کر دینا، نہ دیں تو باہر عام قبرستان میں جا کر دفن کرنا. اور فرمانے لگے عبداللہ بن عمر واپس امی عائشہ صدیقہ کہہ رہی تھی عمر سے کہہ دیجئے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں اپنی جان پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے میری طرف سے، میری جگہ پر عمر کو دفن کر دیا جائے. بیٹے سے کہنے لگے انصاف کا بادشاہ اگلی بات سننا. اور کیا کہنا ہے بیٹے کو، میرے بیٹے جب میری روح نکل جائے ایک بار پھر جا کر اماں جی سے پوچھ لینا، کیونکہ اب میں امیر المومنین ہوں، کیا پتہ اس وجہ سے کہہ دیا ہو کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں جب میری روح نکل جائے میں امیر المومنین نہ رہوں گا. پھر کہ دوبارہ اماں جی سے پوچھنا، خوشی سے اجازت دی تو دفن کر دینا، نہ اجازت دی تو باہر جا کے دفن کر دینا. حضرت عائشہ کے پاس جب وفات کے بعد عبداللہ بن عمر گئے، پھر جا کر سوال کیا، عائشہ صدیقہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئی. اللہ رحم کرے عمر پر، ساری زندگی عدل اور انصاف کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی انصاف کا جھنڈا لہراتا ہوا دنیا سے گیا. میں نے جب بھی اجازت دی تھی، دل سے اجازت دی تھی، جا کے دفن کر دو نبی کے یار کو نبی کے پہلو کے اندر، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. شاید یار نبی دے یاراں دا، یار نبی دے یاراں دا شک ہووی تاں چل دیکھ لے جوڑ مزاراں دا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی عمر آرام کر رہے ہیں. نبی پاک ایک دفعہ چل کر آ رہے تھے، دائیں جانب ابو بکر تھے، بائیں جانب عمر تھے، دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ عمر کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا. صحابی رسول نے سامنے سے دیکھا، ہنس پڑے، مسکرا پڑے. کہا یا نبی پاک نے پوچھا کیوں ہنس رہا ہے میرا صحابی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آمد کے انداز کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں ہنستا ہے؟ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج تو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم جب قیامت والے دن رب کے بارگاہ میں جائیں گے اسی طرح میں اٹھوں گا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، میرے بائیں جانب عمر ہوگا، ہم اسی طرح رب کے دربار میں بھی جائیں گے. صحابی کہتا ہے جب میں نے قبروں کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اللہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا